حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بآواز بلند صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان، والصلاة والسلام على النبي الأمي صاحب العرفان والعلي الولي الذي هو ناطق القرآن، وفاطمة الرازية المرزية التي سيدة الإماء والنسوان، وعلى الحسن الزكي التقي النقي الذي هو صاحب النطق والبيان، والحسين التقي النقي الذي هو الناطق القرآن والفرقان، واللعن على أعدائهم الذين هم أولاد الشيطان. أما بعد، فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صلوات. دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اجر عظیم عنایت فرمائے، تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بانیان جشن کی تمام تر شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، واللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام پریشان حال مومن کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، آقا و مولا یوسف زہرا کے ظہور فردور میں تعجیل فرما، تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے یوسف آل محمد کی بارگاہ عصمت پناہ میں اور تمام محبان کوثر کی بارگاہ میں قرآنی کوثر کے پہلے پارے کی آمد کی مبارکبادی کے لاتعداد گلدستے پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں ہزارہا ایسی خوشیاں منانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قادر، سورہ رحمان ارشاد رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد رحمان ہے، مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ رحمان وہ ہے جو
دو دریا بہاتا ہے. توجہ فرمائیے گا بھائی. رحمان وہ ہے جو دو دریا بہاتا ہے. یلتقیان جو دو دریا آپس میں ملاقات کرتے ہیں. صدا اللہ بادر صدا بادر. پھر توجہ فرمائیے گا کہ بولا رحمان نے دو دریا بہائے بھی ہیں اور ملائے بھی ہیں. رحمان نے دو دریا بہائے بھی ہیں اور ملائے بھی ہیں. بینہما برزخ، ان دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل ہے. لا یبغیان، وہ دو دریا کسی ایک پر بھی تجاوز نہیں کرتے ہیں. وہ دو دریا آپس میں کسی ایک پر بھی تجاوز نہیں کرتے ہیں. پھر ارشاد ہوا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و بشر بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کے منکر بنو گے، کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے. ان تین آیات کے بعد پھر ارشاد اقدس الہی ہوا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان دو دریاؤں کی ملاقات سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مرجان بھی نکلتے ہیں. توجہات فرمائیے گا. یقیناً آپ سبھی احباب متوجہ بیٹھیں. روزے کی افطاری کے بعد ماشاءاللہ آپ کا بیٹھ جانا ماشاءاللہ بہت کمال ہے. بس تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی. رحمان نے دو دریا بہائے، پھر دو دریا ملائے، ان کے درمیان ایک حد فاصل قائم کر دی، اور پھر اس سے لؤلؤ اور مرجان برآمد کیے. اگر آپ تفاسیر کی طرف رجوع کریں گے قبلہ صرف اور صرف بحرین پہ 11 اقوال آپ کو ملیں گے کہ بحرین سے مراد کیا ہے. تفسیر بصائر آپ جا کے دیکھیے گا 11 اقوال صاحب تفسیر نے لکھے ہیں. کوئی میٹھا دریا ہے، کوئی کڑوا دریا ہے، کوئی کھارا دریا ہے، آپس میں ملتے ہیں. ایک آسمانی دریا ہے، ایک زمینی دریا ہے. مگر میں آج کی گفتگو میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن جس مصطفیٰ کے قلب پہ اترا ہے وہ قرآن مصطفیٰ سے پوچھا جائے یا آل مصطفیٰ سے پوچھا جائے. قبلہ قرآن مجید ایک ہے. کتنا کمال ہے اس اللہ کا اور کتنا احسان ہے اس اللہ کا. اس اللہ نے ایک قرآن کو سمجھانے کے لیے 14 نعت قرآن ہمیں عطا فرمائے ہیں. جو بول سکتے ہیں، جو بول سکتے ہیں. اس اللہ نے ایک صامت کو سمجھانے کے لیے 14 نعت قرآن بھیجے ہیں. ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کبھی مصطفیٰ کی دہلیز پہ چلے جاتے ہیں، تفسیر لے لیتے ہیں. مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ کی دہلیز پہ، مرتضیٰ کی دہلیز کے بعد حسن مجتبیٰ کی. قبلہ ہمارے پاس جتنا سلسلہ ہے وہ عصمت کا سلسلہ ہے. ان کے پاس جتنا سلسلہ ہے کہیں خطا کار نظر آئیں گے، کہیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. ہمارے پاس جتنا بھی سلسلہ ہے وہ سارا عصمت کا سلسلہ ہے. تو اسی آیت مجیدہ کی تفسیر اس زبان سے بیان کرنے لگا ہوں جس کی زبان زبان صداقت ہے. سرکار صادق آل محمد کی ذات پہ بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد. سرکار صادق آل محمد سے ایک شخص نے پوچھا یبن رسول اللہ فرما رہے میں نے 2 دریا بہائے ہیں، پھر ملائے ہیں، پھر ان دریاؤں سے میں نے مونگے، میں نے موتی نکالے ہیں. فرزند رسول یہ تو بیان فرمائیں
یہ دو دریا کون سے ہیں؟ سرکار صادق آل محمد نے اپنی زبان عصمت سے ارشاد فرمایا تھا علی و فاطمۃ بحرین من العلم عمیقان۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار فرماتے ہیں علی اور فاطمہ علم کے دو گہرے سمندر ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، علی اور فاطمہ علم کے دو گہرے سمندر ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو سمندروں کے درمیان برزخ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر سرکار فرماتے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ دو دریا جب ان سمندروں کا سنگم بنتا ہے تو اس سنگم سے جو موتی برآمد ہوتے ہیں، سرکار فرماتے الحسن والحسین، الحسن اللؤلؤ والحسین المرجان، لولو سے مراد حسن مجتبیٰ ہے اور مرجان سے مراد حسین ابن علی ہے۔ صدا آباد رہی۔ یہ لولو اور مرجان کون ہیں؟ ایک حسن ابن علی ہیں اور ایک حسین ابن علی ہیں۔ کتنے خوبصورت مرجان ہے قبلہ، کتنا خوبصورت لولو ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، اگر آپ روایات کی طرف رجوع فرمائیں، دونوں موتی کے معنی میں ہیں، دونوں کو مونگا کہا جائے گا، موتی کہا جائے گا، مگر روایات میں جو بڑا موتی ہوتا ہے اسے لولو کہتے ہیں، جو چھوٹا موتی ہوتا ہے اسے مرجان کہتے ہیں۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ بلا، جو بڑا موتی ہوگا اسے لولو کہہ دیں گے، جو چھوٹا ہوگا اسے مرجان کہیں گے۔ کہ بلا اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں آل محمد کے جو فضائل پڑھے ہیں نا، وہ فضائل بھی بے ترتیب پڑھے ہیں۔ حسن بڑا ہے اس لیے لولو کہا ہے، حسین چھوٹا اس لیے مرجان کہا ہے۔ اور کیا کمال ہے آج کے اس مولود کا، کیا عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو سمندر بہائے اور ان دو سمندروں کے سنگم سے حسین ابن علی اور مولا حسن ابن علی دنیا میں تشریف لائے۔ کیا مقام عظمت ہے، کیا عزت ہے۔ انسان صلب کو گزار کے دنیا میں آتا ہے، مگر یہ موتی جس صدف میں آیا ہے نا، وہ صدف عام صدف نہیں ہے، وہ عصمت کبریٰ کا صدف ہے۔ تو جات فرمائیے گا، وہ عصمت کبریٰ کا صدف ہے۔ اور سرکار کے فضائل میں سے ایک فضیلت پہلی نقل کرنے لگا ہوں، کیا مقام عظمت ہے۔ وَقَانَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ يُحَدِّثُ فِي بَطْنِهَا، سرکار حسن مجتبیٰ یہ لولو جب اپنی مادر گرامی کے صدف میں ہوتے تھے تو اپنی ماں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ کیا مقام عظمت ہے کہ اپنی والدہ گرامی سے سرکار حسن مجتبیٰ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور روایت کہتی، کتنی خوبصورت روایت ہے، لفظوں پہ توجہ چاہ رہا ہوں کہ بلا، وَقَانَتْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَيْهَا لَا تَحْتَاجُ فِي لَيْلَةِ الظُّلَمَاءِ إِلَى الْمِصْبَاحِ، جب یہ لولو، جب یہ خوبصورت نور الہی مادر گرامی کے صدف میں پہنچا تو تاریخ کہتی ہے تاریک ترین رات میں بطول عذرا کو چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو جات فرمائیے گا، تھوڑا سا بولیے گا، آپ نے قبلہ جیشن سن۔ امیر کائنات کی برگاہ ہے زہر، تو آپ اپنی عقیدت کو انشاءاللہ بلند کریں گے، تو کیونکہ جتنا میرے اندر حوصلہ ہے روزے کے بعد میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ بھی کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ ثواب میں شریک ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا مقام عظمت ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا چراغ کی محتاج نہیں ہوتی تھی۔ کب؟ جب یہ موتی
جب یہ آب و تاب اور نورانیت رکھنے والا موتی جناب سیدہ کے برج عصمت میں آیا، قبلہ کیا مقام ہے، جہاں پر ایک چراغ جل رہا ہو نا وہاں تاریکی بھٹکتی نہیں ہے، اور جہاں پر دو چراغ امامت ہوں، جہاں پہ علی ابن ابی طالب ظاہر میں موجود ہو اور باطن میں حسن مجتبی موجود ہو، اور قبلہ اس جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی عظمت کیا ہے، بی بی کون ہے، بی بی وہ ہے جس کا اول بھی نور ہے، آخر بھی نور ہے، ظاہر بھی وہ نور ہے، بصورت حسن باطن بھی نور ہے۔ پھر جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، کون ہے، کیا مقام عظمت ہے، وہ بی بی جس کا اول بھی نور ہے، آخر بھی نور ہے، ظاہر بھی نور ہے، باطن بھی نور ہے، جس کا بیان بھی نور ہے، جس کا قبیلہ و خاندان بھی نور ہے، نورانیت کی حد ہو گئی، وہ بی بی کہ جس کی اصل بھی نور ہے، جس کی پوری نسل بھی نور ہے۔ حیدری صدا آباد رہیں یار، صدا آباد رہیں، صدا خوش رہیں، صدا آباد رہیں، نوازش آپ کی، شکر گزار ہوں آپ کا حضور۔ کیا مقام عظمت ہے، کیا وہاں پر تاریکی بھٹک سکتی ہے، اور قبلہ یہ روایات تو پھر برادران اہل سنت نے بھی لکھی کہ بی بی طاہرہ کے مقدس چہرے سے نکلنے والے نور سے بے نور لوگوں کو بھی سوئی مل جاتی تھی۔ صدا آباد رہیں یار، صدا آباد رہیں۔ اور کیا مقام عظمت ہے، وَقَانَتْ تَسْمَعُ مِن بَطْنِهَا التَّسْبِيحَ وَالتَّقْدِيسَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ۔ جب یہ برج عصمت میں نور الہی آیا تو جناب سیدہ کبھی اپنے صدف اطہر سے تکبیر کی آواز سنتی تھی، کبھی تقدیس کی آواز سنتی تھی، کبھی تحلیل کی آواز سنتی تھی، کبھی تسبیح کی آواز سنتی تھی، کہ بلا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم کتنا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے تسبیح گزار بھی ہیں، جو سجدہ گزار بھی ہیں۔ حیدری صدا آباد رہیں یار، صدا آباد رہیں، عشق سلامت رہے، محبت سلامت رہے۔ قبلہ یہ مقام کہاں پر ہے، جب یہ نور الہی برج عصمت میں ہے۔ کیا مقام ہے، حسن مجتبی صلوات اللہ وسلام علیہ، تسبیح کی آواز بی بی سنتی تھی، اور روایت کہتی ہے وَقَانَ یحدث فی بطنہا، سرکار اپنی مادر گرامی سے گفتگو کرتے تھے، وَیُؤْنِسُہَا بِتَسْبِیحِہ، اور تسبیح پڑھ کے اپنی ماں کی وحشت کو دور کیا کرتے تھے۔ کیا مقام عزت ہے، کیا مقام عظمت ہے، کیا مقام شرف ہے۔ پھر توجہ فرمائیے قبلہ، آیت مجیدہ میں زبان عصمت میں تفسیر باطنی میں معصوم نے کتنی ہستیوں کا بیان کیا۔ بحرین سے مراد علی و بطول، برزخ سے مراد رسول خدا، لولو برجان سے مراد حسن و حسین۔ توجہ فرمائیے گا، قبلہ ان آیات میں پنجتن پاک ایسے اکٹھے ہیں جیسے چادر تطہیر میں اکٹھے تھے۔ صدا آباد رہیں یا صدا آباد رہیں۔ ان آیات مجیدہ میں پنجتن پاک ایسے ہی اکٹھے ہیں جیسے چادر تطہیر میں اکٹھے تھے۔ اور قبلہ چادر تطہیر کی ہستیوں میں سے آخری ہستی جو ہے نا، اس کے امام دنیا میں آئے ہیں۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی قبلہ۔ کون ہستی ہے جو چادر تطہیر میں، سرکار نواب کربلا آخری ہستی ہے نا چادر تطہیر میں، مگر حسن مجتبی تیرے کیا کہنے، آپ اس کے امام ہیں جس امام کی نسل میں 9 امام ہیں۔ 9
اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا، پھر قبلہ لطف لیجئے گا، کانا طاہرن و مطہرن. کیا مقام عظمت ہے، کیا مقام عزت ہے. جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، کان طاہرن و مطہرن، سرکار حسن مجتبیٰ پاک و پاکیزہ بھی تھے، طاہر بھی تھے، مطہر بھی تھے. وَيُسَبِّحُ وَيُحَلِّلُ فی حال ولادت ہی، اپنی دنیا میں آنے کے وقت سرکار کی زبان عصمت پہ، زبان قداست پہ، زبان تطہیر پہ، زبان نورانیت پہ تسبیح خدا بھی تھی، تحلیل خدا بھی تھی. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھتے ہوئے دنیا میں آیا ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا مقام عزت ہے. دنیا میں بچے ڈھیر سارے آتے ہیں، 15 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد بچہ کہیں جا کر قرآن ناظرہ پڑھتا ہے. توجہ فرمائیے گا. کیا مقام عزت ہے، کیا مقام عظمت ہے کہ سرکار حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف لائے، زبان مقدس پہ قرآن تھا. یہی مقام عزت ہے، یہی مقام عظمت ہے. جب تشریف لائے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ خر ساجدا للہ وذاکرا للہ. جب دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوئے، ذکر الہی کیا. رافعا رأسہ، اپنے سر کو بلند کیا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی. اللہ صدا آباد رہے. ماشاءاللہ. سرکار دنیا میں آئے اور پہلا کام کیا کیا؟ سجدے میں سر رکھا، اللہ کی وحدانیت کی. روزے کے بعد اتنا حافظہ کام کرے بہت بڑی بات ہے قبلہ. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، حمد الہی کی، تحمید الہی کی، تکبیر الہی کی، تقدیس الہی کی. جملہ میرا قبلہ ضائع نہ کرنا. سرکار حسن مجتبیٰ نے دنیا میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کیا ہے، تکبیر بھی کی ہے، تحلیل بھی کی ہے، تقدیس بھی کی ہے. سرکار نے اپنے عمل سے اپنے محبوں کو ایک یہ ثابت کر دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے، میرے محبوں یاد رکھنا، ہم خدا بننے نہیں آئے، خدا منوانے آئے ہیں. ہم خدا بننے نہیں آئے، ہم خدا منوانے آئے ہیں. جس الہی کی بارگاہ میں، جس رحمان کی بارگاہ میں حسن مجتبیٰ کی جبین حسین جھکتی ہے، حق بنتا ہے وہ علی کا بھی اللہ ہو. وہ کائنات کا اللہ ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حکیم مطلق بھی ہے. اسی نے ہمیں رزق دینا ہے، اسی نے ہمیں جان دی ہے، اسی نے ہمیں علم دینا ہے. اس اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے 13 رجب کو ہمیں علی دیا تھا، پھر آج ہمیں حسن مجتبیٰ دیا ہے. حیدری صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں یا صدا آباد رہیں. کیا مقام عزت ہے، کیا مقام عظمت ہے. امام کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں، اپنے سر کو بلند کرتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں. واضعاً یدیہ علی الارض، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے ہیں. توجہات فرمائیے گا بھائی، یہ عمل میرا اور آپ کا نہیں ہے،
یہ اس امام کا عمل ہے جو اللہ کی طرف سے علم لے کے آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا یہ خلیفہ اپنے سر کو بلند کیوں کرتا ہے؟ زمین پہ ہاتھ کیوں رکھتا ہے؟ سر اس لیے بلند کرتا ہے، سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں جب امام دنیا میں آتا ہے سر اس لیے بلند کرتا ہے، اللہ سب سے پہلا اپنے خلیفے کا قصیدہ پڑھتا ہے، امام وہ قصیدہ سنتا ہے۔ جو نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ قصیدہ پڑھتا ہے اور امام وہ قصیدہ سنتا ہے۔ قصیدے کا اگر آپ چاہیں تو ایک جملہ سننے لگا ہوں، اللہ کی آواز آتی ہے یا عبدی انت عیبت علمی، توجہ ہاتھ فرمایا، یا عبدی انت عیبت علمی، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں نے زمین پہ تجھے اپنا نائب بنایا ہے، انت عیبت علمی، میرے علم کا ظرف تو ہے۔ قبلہ ہم کیا سمجھے وہ امام کی ذات کتنی بڑی ہے جو اللہ کے لامحدود علم کا ظرف بن جائے۔ ہم کیا سمجھیں وہ امام کتنی بڑی عظمت کا مالک ہے جو الہی علم کا ظرف ہے۔ سرکار صادق علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے۔ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَقْبِضُ كُلَّ عِلْمٍ نَزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ۔ توجہ فرمائیے گا۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے جتنا علم بھی آسمان سے زمین پہ نازل کیا ہوتا ہے نا، امام ہاتھ بڑھا کے وہ علم سمیٹ لیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، توجہ فرمائیے گا۔ وہ علم سمیٹ لیتا ہے کہ بلا یہی تو عظمت ہے۔ سرکار حسن مجتبی علیہ السلام کی تاریخ کہتی ہے کہ جب سرکار حسن مجتبی علیہ السلام 3 ہجری 15 رمضان خوش جہان مسرور حور و غلمان سجی ہوئی ہیں سبھی جنان آیا دنیا میں حسن کا قرآن۔ صدا آباد رہے ماشاءاللہ، آپ کا یہ واہ واہ کرنا بھی بڑا ہے حاکم۔ آیا حسن کا قرآن، دنیا میں تشریف لائے، مقام علم عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابتدا فقرا صحف آدم و کتاب ادریس و کتاب صالح و کتاب ہود و کتاب لوط و صحف ابراہیم و قرآن محمد و انجیل عیسیٰ۔ کیا مقام عظمت ہے جب سرکار حسن مجتبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا، حضرت آدم کے صحیفوں کو بھی پڑھا، حضرت نوح کی کتابوں کو بھی پڑھا، حضرت ایوب کے صحیفوں کو بھی پڑھا، حضرت ابراہیم کے صحیفوں کو بھی پڑھا، حضرت ایوب کی کتاب کو بھی پڑھا، حضرت صالح کی بھی کتاب کو پڑھا، اور قبلہ تورات کو بھی پڑھا، زبور کو بھی پڑھا، انجیل کو بھی پڑھا، محمد پہ اترنے والے قرآن کو بھی پڑھا۔ اس لیے حق بنتا ہے جس طرح علی علم کا دروازہ ہے، علی کے بعد حسن بھی علم کا دروازہ ہے۔ سرکار حسن مجتبی بھی علم کا دروازہ ہے۔ سرکار حسن مجتبی بھی بولیے گا علم کا دروازہ ہے۔ ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، خصوصی توجہ فرمائیے گا۔ نام باپ رکھتا ہے یا ماں رکھتی ہے بیٹا کا جب بیٹا دنیا میں آتا ہے؟ وار عظمت حسن مجتبی۔ جب جناب سیدہ نے بارگاہ امیر کرام میں عرض کی یار آپ نام رکھیے، فرمایا میں نے کبھی رسول خدا پہ سبقت نہیں کی ہے۔ بارگاہ رسالت میں بات پہنچی تو پیغمبر نے فرمایا میں نے کبھی اللہ پہ سبقت نہیں کی ہے۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے گا۔
میں نے کبھی بھی اللہ پہ سبقت نہیں کی ہے، روایت کے لفظوں کا ضامن ہوں قبلہ۔ کتاب آپ کو چاہیے، میں کتاب دینے کے لیے حاضر ہوں، حوالہ چاہیے، حوالہ دینے کے لیے حاضر ہوں قبلہ۔ توجہ فرمائیں، اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے اور جناب جبرائیل کے پاس دو پارچے تھے، ایک حسن مجتبیٰ کو لپیٹنے کے لیے، توجہ فرمائیے گا، اور دوسرے پارچے میں پابند نام تھا۔ قبلہ کیا مقام عظمت ہے! ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کا پہلا لباس پہنوں۔ سرکار حسن مجتبیٰ نے اپنے جنتی وطن کا پہلا لباس پہنا ہے، اپنے جنتی وطن کا پہلا لباس پہنا ہے۔ اور نام کیا تجویز کیا گیا؟ جناب جبرائیل لے کے آئے، حسن نام رکھا گیا۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم مکبر ہوتا ہے اور ایک اسم مصغر ہوتا ہے۔ مکبر وہ اسم ہوتا ہے جو بڑھائی کا معنی دیتا ہے، مصغر وہ ہوتا ہے جو چھٹائی کا معنی دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، مکبر جیسے دیگچا، مصغر جیسے دیچکی۔ چلو آج کل کے دور کی جدید مثال دیتا ہوں، جیسے چمچا اور چمچ۔ قبلہ یہ اسم کی دو قسمیں ہیں، کیا مقام عظمت ہے! ایک اسم مکبر ہے، ایک اسم مصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو بیٹے عطا کیے ہیں جناب بطول عذرا کو، ایک ہے لولو، ایک ہے مرجان۔ مرجان قبلہ اصغر ہے اور جو لولو ہے وہ اکبر ہے۔ جو مکبر ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے، جو مصغر ہے وہ حسین ہے۔ اگر حسن کو بڑائی سے دیکھیں تو حسن بنتا ہے، اگر چھٹائی سے دیکھیں تو حسین بنتا ہے۔ صدا آباد رہے۔ کیا مقام عزت ہے اور کیا مقام عظمت ہے! بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں، اور اس جملے پہ کوشش کیجیے گا اگر بول سکے تو، طاقت اجازت دے تو ضرور بولیے گا۔ نام کیا رکھا گیا؟ حسن۔ اور حسن قبلہ صیغہ ہے صفت مشبہ کا، ایک فاعل ہوتا ہے ایک صفت مشبہ۔ چلو درس نہیں ہے تو چلو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کر لو۔ فاعل میں جو صفت پائی جاتی ہے اس میں حدوث ہوتا ہے، جو صفت مشبہ میں صفت پائی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ثبوت ہوتا ہے۔ ناصر ہو سکتا ہے کل مدد کرتا رہا ہو، آج مدد نہ کرے، مگر جو نصیر ہے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نصیر مدد نہ کرے۔ بارگاہ الہی سے مصطفیٰ نے ناصر نہیں مانگا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، نصیر مانگا ہے۔ قبلہ صفت مشبہ میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ بطور ثبوت پائی جاتی ہے۔ اب میں کیا مقام عظمت بیان کروں! مولا حسن مجتبیٰ کا نام حسن رکھا گیا۔ قبلہ جس شخصیت کے حسن کی رت پہ کبھی خیزان آئے اس حسین کائنات کو حسن کہتے ہیں۔ عظمت امام حسن علیہ السلام پر بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔